السلام علیکم 24 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روزینہ علی۔ جی ہاں بالکل، مونسون بارشوں کا جہاں پر سلسلہ جاری ہے وہیں کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی موجود ہے اور کئی دریاؤں میں اس وقت بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے NDMA کی جانب سے۔ تاہم کن کن دریاؤں میں صورتحال اس وقت بہت زیادہ سنگین ہے یا پھر اونچے درجے کا سیلاب ہے، درمیانے درجے کا سیلاب ہے، کیا صورتحال ہے؟ میرے ساتھ یہاں پر ایکسپرٹ موجود ہیں ڈاکٹر طیب NDMA سے، ان سے بات کرتے ہیں جن ہمارے 3 دریاؤں میں اس وقت صورتحال بہت زیادہ سنگین ہے۔ بتا دیں کہ کون سے وہ 3 دریا ہیں جہاں پر اس وقت بہت زیادہ سنگین صورتحال؟ اس وقت جو شدت سے سیلابی صورتحال ہے وہ دریائے ستلج میں ہے۔ دریائے ستلج میں جو گنڈا سنگھ والا ہیڈ ہے یہ ضلع قصور میں آتا ہے اور گنڈا سنگھ والا کے مقام پر بھی اس وقت انتہائی اونچے درجے کا سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ یہ پچھلے 10 دن سے بنی ہوئی ہے اور ہماری فورکاسٹ کے اکارڈنگلی یہ اگلے 3 سے 4 دن بھی شدت کا سیلاب اس میں رہے گا۔ اس کے علاوہ ہیڈ سلیمان کی اور اسلام پہ بھی درمیانے اور اونچے درجے کا سیلاب ہے جو کہ آنے والے دنوں میں اونچے درجے کے سیلاب میں تبدیل ہوگا۔ یعنی قصور کے ساتھ پاک پتن، وہاڑی اور بہاول نگر اور بہاولپور یہ وہ اضلاع ہیں جہاں پہ نشیبی علاقوں میں طغیانی ہوگی اور دریائی بہاؤ میں اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے یہ 5 اضلاع جو ہے یہ متاثر ہوں گے۔ بات کی جائے اگر دریائے راوی کی تو اس وقت جسر کے مقام پہ ایک درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ لاہور کے پاس شاہدرہ میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیخو پورہ ہے اس ریجن میں بھی اس وقت ایک ہائی فلڈنگ سچویشن بنی ہوئی ہے، یعنی راوی میں ابھی بھی تیز بہاؤ ہے۔ بات کی جائے بلوکی کی، اس میں ساہیوال بھی آتا ہے، ٹوبا ٹیکسنگ بھی آتا ہے اور نیچے اگر بات کی جائے ہیڈ اس کی سدنئی کی تو سدنئی کے مقام پہ اس وقت ایک اونچے درجے کا سیلاب بن رہا ہے جو کہ خانے وال اور فیصل آباد، اوپر ٹوبا ٹیکسنگ اور فیصل آباد، نیچے خانے وال اور خانے وال کی جو تحصیل جو اب کی تحصیلیں ہیں مختلف، یہ بھی کبیر والا، یہاں پہ بھی ایک سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ بات کی جائے دریائے چناب کی تو کل دوبارہ دریائے چناب میں ایک شدت سے سیلابی صورتحال بنی۔ صبح کے ٹائم پہ تقریباً 5.5 لاکھ کا ایک بڑا ریلا دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ پہ انٹر ہوا۔ اسی ٹائم پہ جموں توی اور جو منور توی 2 دریا پھر اگین جموں سے آتے ہیں، وہاں پہ بھی طغیانی ہوئی اور یہاں پہ بہت سے، کیونکہ یہ ایک پورا ماؤنٹینیس رینج ہے اس ہمارے سیالکوٹ کے اوپر جس کو ہم پیر پنجال رینج کہتے ہیں اور پیر مندل رینج بھی کہتے ہیں، اس پہ بہت سے نلاز ہیں اور ان نلا میں طغیانی ہوتی ہے، چاہے وہ سامبا ہو، کٹوا ہو، ایک، دیکھ، بیگ، بسنتر، پلکو، جو راوی کو اور ہمارے سیالکوٹ کو، نیچے ننکانہ صاحب کو اور گجرات کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہی منڈی بہاؤالدین اور گجراوالا کو اثر کرتے ہیں۔ تو کل ہم نے گجرات میں ایک ایسا سچویشن دیکھی اور ساتھ ہی سیالکوٹ میں بھی جہاں پہ یہ کافی زیادہ شدت کا بہاؤ ہوا۔ یہ بہاؤ مرالہ سے نیچے خانکی میں گیا، خانکی میں بھی اس وقت اونچے درجے کا اور انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے جو کہ بتدریج قادر آباد کے مقام پہ بھی جا رہا ہے۔ یہاں پہ جو منسلک ڈفرینٹ اضلاع ہیں جس میں سیالکوٹ ہے، گجرات ہے اور ساتھ ساتھ سرگودا ہے، چنیوٹ ہے اور گجراوالا ہے، منڈی بہاؤالدین ہے اور آتے آتے نیچے یہ جھنگ کا ڈسٹرکٹ، جھنگ کے ڈسٹرکٹ میں کل بھی کافی زیادہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سیلابی صورتحال بنی۔ ریزن یہ ہے کہ جھنگ کے مقام تریمو پہ دریائے جہلم کا پانی بھی اس کے راوی کے ساتھ، چناب کے ساتھ ملتا ہے، تو یہ یہاں کی جو 18 ہزاری تھی اور احمد پور سیال اس ریجن میں بھی ایک سیلابی صورتحال بنی، لیکن گورنمنٹ کی بر وقت ایک حکمت عملی سے ہم نے 2 کنٹرول بریچنگ کی تھی، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ 26 اگست میں بھی ہیڈ مرالہ پہ ایک بہت ہی اونچا درجے کا سیلاب آیا جو کہ 10 لاکھ کیوسک سے بھی زیادہ، ماضی میں ایسا سیلاب ہمیں بہت ہی کم ملتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے خانکی نے تو اپنا ریکارڈ توڑا کہ ہسٹری میں ایسا اتنا بہاؤ دریا کا، تاریخ کا اس کو بدترین سیلاب یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر طیب۔ پنجاب کے اندر بیک وقت 3 دریاؤں کا ایسا بہاؤ میں اضافہ ہونا اور ان دریاؤں سے اتنے میسو لیول کی جو امپیکٹ ہے ڈفرینٹ اضلاع، یعنی 50% سے زیادہ جو اضلاع ہیں پنجاب کے متاثر ہوئے، 3200 سے زیادہ موضع جات اور ولیجز اور میں یہاں پہ سیلابی صورتحال بنی ہے اور یہ سلسلہ ابھی آگے بھی آ جائے گا، کیونکہ ابھی تک تو ملتان اور ملتان کے ساتھ مظفر گڑھ اور کا جو ریجن ہے یا راجن پور کا ریجن ہے یہاں پہ اس وقت اور لودھراں اس پہ کافی زور پڑا ہوا ہے۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے قادر
حیدرآباد کے برج پہ پروونشل گورنمنٹ نے ایک بریچنگ کر کے دریا کے پانی کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے کچھ حافظ آباد اور کچھ سرگودا کا ریجن میں کہ نشیبی علاقوں میں پانی تو آیا، لیکن ایک بڑا سیلاب جو کہ خدا نخواستہ آگے جاتے ہوئے فیصل آباد، چنیوٹ، جنگ اور ملتان میں جا کے ایک بہت بڑی پاپولیشن کو بچانے کے لیے، حکمت عملی کرنے کے لیے چنیوٹ برج پہ بھی ایک کنٹرول بریچنگ کی گئی۔ اور کنٹرول اس پہ میں آپ کو ایک ضرور بتاؤں گا کہ یہاں پہ رواز برج پہ بھی ایک جو بریچنگ کر کے ہم نے اپنے سرگودا کو بھی بچایا، اپنے فیصل آباد ایریا کو بھی بچایا، اور آگے آنے والے دنوں میں ملتان ابھی آج شام یا رات کو دیکھتے ہوئے یا صبح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملتان پہ ایک بہت بڑا شدت سے سیلابی صورتحال بن رہی ہے۔ اس کے لیے 2 ہم نے بریچنگ سائٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے۔ جو ملتان کے رہائشی ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ان کی جو ہیڈ محمد والا ہے جو برج آتی ہے، یا نیچے جو آتی ہے جو برج شیر شاہ، یہ دونوں آئیڈینٹیفائڈ ہے کہ خدا نہ خواستہ ملتان شہر کے اندر کوئی ایسی سیلابی صورتحال ہو تو اس میں سے کسی بھی اگر کرٹیکل گیج یہاں پہ اچیو ہو گیا تو ہم بریچنگ ایکٹیویٹ کریں گے۔ ہیڈ سلیمان جو نیچے شیر شاہ ہے اس پہ زیادہ ابھی پروونشل گورنمنٹ کی نظر ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی بڑے سیلابی صورتحال سے بچنے کے لیے اس وقت گورنمنٹ اپنا پورا بھرپور رول ادا کر رہی ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ خانے وال میں جو کہ راوی کا جو ریجن ہے یہ وہ ملتا ہے آپ کے باقی دریاؤں کے ساتھ۔ اس دریاؤں کے ملنے سے ایک بیک واٹر ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، کیونکہ چناب کا بہاؤ تیز ہے اور راوی کا بہاؤ تقریباً اس سے اگر آپ ریلیٹ کریں تو کم ہے۔ جہاں پہ تیز بہاؤ ہوگا وہ جو سلو موونگ واٹر کو روکتا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خانے وال اور اس میں سے کبیر والا کے مقام پر زیادہ سیلابی صورتحال بن سکتی ہے۔ اگر آنے والے وقتوں میں آپ بتاؤں کہ ہونے کیا والا ہے، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 5 کی شام کو یا 6 کی صبح کو پنجنت کے مقام پر جب یہ 4 دریا اور 5واں اگر بیاس ریور بھی شامل کرے تو 5 کے 5 پنجاب سے گزرنے والے دریاؤں کا آپس میں ملاپ ہوگا، جہاں پہ ایک بڑے سیلابی صورتحال بن سکتی ہے، کیونکہ ہیڈ اسلام کا پانی بھی اس پہ ملے گا۔ لیکن ہماری ڈیٹا کے اکارڈنگلی اور جو پروجیکشنز ہیں اور فلڈ ایٹینویشن ماڈلز ہیں اور فلڈ ریٹنگ کروز ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ 5 لاکھ سے 5.5 لاکھ کا ریلا، وہ بھی ایک بڑا ریلا ہے جو کہ راجن پور کے ضلع کو متاثر کرے گا۔ بہاول پور کا اس میں جو اوپر کے اچ شریف کا علاقہ ہے، علی پور کا علاقہ ہے، بہاول نگر کی کچھ اضلاع اس میں آتی ہیں، اور نیچے جب یہ متھن کوٹ پہ ملے گا تو اس میں پاکستان کا 6واں دریا بھی شامل ہو جائے گا، یعنی دریائے انڈس جو کہ بڑا ہمارا مائٹی انڈس ہے۔ تو مائٹی انڈس کو بچانے کے لیے اور اس کے فلو کو ریگولیٹ کرنے کے لیے حکومت بر وقت کچھ اقدامات کر رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر طیب، اگر 5 دریا مل جائیں گے، ان کے ساتھ ایک 6 دریا کے بھی اس میں شامل ہونے کی توقع ہے، تو یہ تو صورتحال مزید بگڑ نہیں سکتی، صورتحال مزید خراب نہیں ہو سکتی؟ یہ صورتحال خراب ہونے سے بچانے کے لیے حکومت نے بڑے ٹائملی ڈیسیجنز لیے ہیں۔ ان ڈیسیجنز میں پروونشل گورنمنٹ کے اداروں نے اور فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں نے کنٹرول بریچنگ کی ہے کہ جب یہ دریا پہنچے انڈس کا تو اس وقت ہم بہت بڑا ایک ریلا اس کی طرف روانہ نہ کریں۔ اس لیے ہم نے اس میں کچھ دریاؤں کے راستوں میں بریچنگ کر کے دریا کے بہاؤ کو کم بھی کیا ہے اور ریگولیٹ بھی کیا ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تربیلا ڈیم تو پچھلے 15 سے 20 دن سے پہلے ہی بھر چکا تھا، لیکن ہم کنٹینیوسلی تربیلا کی ڈسچارج اس سے کر رہے ہیں تاکہ تربیلا سے ڈسچارج کرتے ہوئے خدا نہ خواستہ تربیلا بھر جائے اور اوپر کوئی سسٹم بنے اور وہ نیچے دریائی بہاؤ کو تیز کرے۔ اس لیے ہم تربیلا کے مقام پہ بھی فلڈ کو ریگولیٹ کر رہے ہیں اور گڈو سے نیچے کنٹینیوسلی بھیج رہے ہیں۔ ہم نے چشمہ کے مقام پہ بھی جو ایک چھوٹا سا ریزروائر ہے اس ریزروائر کو بھی ریگولیٹ کرتے جا رہے ہیں تاکہ میکسیمم پانی انڈس کا جب 5 دریا اس میں شامل ہوں گے اس سے پہلے ہی ہم گڈو بیراج سے نیچے بھجوا دیں، تاکہ اب ہماری یہ حکمت عملی ہے کہ 2 لاکھ کیوسک سے زیادہ انڈس کا پانی باقی 5 دریاؤں میں شامل نہ ہو، کیونکہ اگر ہم نے اپنے نچلے صدرن پروونس کو سندھ کو بچانا ہے اور ساتھ ساؤتھ پنجاب کو، اس کے لیے پوری فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے نیشنل لیول پہ اور پروونشل لیول کے ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں، جس میں پاکستان اریگیشن پروونشل اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو، فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن ہو، PMD ہو، یا اس میں سے فیڈرل فلڈ کمیشن ہو، پاکستان آرمی کی انجینئرنگ کور ہو، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہو، تو وہ ایک انٹیگریٹ
کوآرڈینیٹڈ رسپانس دے رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب 6 تاریخ کو یہ کوٹ مٹھن پہ راجن پور اور بہاولپور کے پاس ملے گا، اور نیچے جب یہ کچے کے علاقے پہ رحیم یار خان سے ہوتے ہوئے گزرے گا، تو اس فلڈ کو ہم 6.5 لاکھ سے 7 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ ہماری بھی یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جب یہ صوبہ سندھ میں داخل ہوگا، صوبہ سندھ میں جو پہلے اضلاع اس کے ساتھ لگتے ہیں اس میں سے پہلے تو کچھ کچے کا علاقہ ہے جہاں پہ ایک دیہات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر گھوٹکی، کشمور اور میرپور متھیلو اور کنڈ کوٹ ہے۔ ایک ڈینجر لیول جو کہ انجینئرنگ سینس میں دریائے سندھ کا ہوتا ہے، جب یہ سندھ میں داخل ہوتا ہے تو وہ 7.5 لاکھ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی انشاءاللہ اس حکمت عملی سے اس کو 7 لاکھ سے نیچے اس فلو کو رکھیں گے تاکہ وہ ڈینجر گیج اچیو نہ ہو۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طیب، بہت ہی قیمتی معلومات ہمیشہ کی طرح آپ کی، اور سیلابی صورتحال بالکل موجود ہے، اور یہ وہ میپ ہے جہاں پر NDA میں بالکل ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ کہاں پر اس وقت ہائی لیول فلڈ ہے، کہاں پر جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہے۔ علاقہ مکینوں کو بار بار یہ ہدایات کی جا رہی ہیں کہ جہاں پر آپ کے اگر ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر قریبی کوئی دریا ہیں یا نالے ہیں تو سنگین صورتحال میں انہیں پار کرنے سے گریز کریں۔ آنے والے دنوں میں کم از کم 15 ستمبر تک جو موسم ہے اس کی شدت برقرار رہے گی۔ 15 ستمبر کے بعد کوئی سلسلہ اس کی توقع تو ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر مونسون کمزور ہونا ضرور شروع ہو جائے گا۔